بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. What happened if you use rice water on your hairs for 2 weeks؟ اگر آپ اپنے بالوں پر 2 ہفتے کے لیے چاولوں کا پانی لگائیں، ان کا استعمال کریں تو کیا ہوگا؟ دوستو، دراصل ان قدیم رازوں میں سے یہ ایک راز ہے جو سینکڑوں سالوں سے ایشیا میں استعمال ہو رہا ہے. میں آپ کو سب سے بڑی ایک غلطی بتانے جا رہا ہوں. جو لوگ یہ کرتے ہیں اور پھر جب وہ ایسا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا بہتر طریقہ ڈھونڈنے میں بھی وقت لگاتے ہیں، صرف کرتے ہیں. یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بہتر طریقہ مل جائے جس سے ہمارے بالوں کی بہتر نشو و نما ہو سکتے، بال جھڑنا بند ہو جائیں. تو صحیح طریقہ بھی ظاہر کرتے ہیں. آپ اپنے بالوں کو مضبوط بناتے ہوئے آپ اپنی کھوپڑی کی جلد کو اور بھی زیادہ مضبوط توانا رکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. بڑا سوال یہ ہے کہ چاولوں کا پانی واقعی کچھ ایسا کر سکتا ہے؟ جبکہ آپ نے نہ تو چاول کھائے ہیں نہ آپ نے اس کا پانی پیا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، میں ہوں اختر حسین. آپ دیکھ رہے ہیں سمپل اختر انسائٹ چینل. ناظرین، میں ایک دفعہ پھر آپ کو سمپل اختر انسائٹ چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں. اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو ایسا کرنے کے لیے، بالوں کو بہتر بنانے کے لیے چاولوں کے پانی کا استعمال ایک بہت ہی عمدہ راز بھی ہے، طریقہ بھی ہے. نمبر 1، کچھ لوگ 2 کپ پانی میں 1 کپ چاول لیں گے اور پھر اسے ایک ساتھ ملائیں گے اور پھر وہ اسے 1-2 گھنٹے چاولوں کے پانی میں بھگو کے رکھیں گے. وہ چاولوں کو چھان کر پانی کو پھر اپنے بالوں میں استعمال کریں گے. اس سے واقعتاً کچھ نہیں ہوگا. یہی غلطی لوگ کرتے ہیں. ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن دوسرا اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ چاولوں کو پانی میں بھگونے کا ایک خاص طریقہ ہے. اس کے اگر طریقے کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ بھگوئیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھے نتائج ملیں گے. اس طرح پانی میں چاولوں کو بھگونے سے اس پانی میں پرو بایوٹک شامل ہو جاتا ہے. یہ پانی پرو بایوٹک میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ حقیقت میں کسی بھی جرثومے کو بالکل شامل نہیں کرتے. آپ ایڈیشنل باہر سے کوئی جراثیم یا کوئی بیکٹیریا شامل نہیں کرتے، لیکن جرثومے پہلے ہی ان چاولوں پر موجود ہوتے ہیں. جرثومے دراصل ہوا میں ہوتے ہیں. جب یہ پانی میں بھگو کے رکھا جاتا ہے تو جرثومے اس پانی میں شامل ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ زیادہ مشکل نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے پرو بایوٹک پانی بنانے جا رہے ہیں. 48 گھنٹوں کے عرصے میں بنائے جانے والا پانی بہت ہی کارآمد ثابت ہوگا. جہاں یہ جراثیم چاولوں سے نشاستہ کھاتے ہوئے، چاولوں کے اوپر جو نشاستہ ہوتا ہے، یہ اسے کھاتے ہیں، اس سے پلتے ہیں، بڑے پیمانے پر دوبارہ پیدا ہونے والے ہو جائیں گے. اور اب آپ اس پرو بایوٹک پانی کو ان تمام اضافی ضمنی پروڈکٹس یعنی کہ بائی پروڈکٹس جو اس پانی میں چاول جمع رہنے سے اس میں مزید جو بائی پروڈکٹ پیدا ہوتے ہیں، اب اس کا استعمال ہم کرنے جا رہے ہیں. وہ جو بائی پروڈکٹس ہیں، آپ کے بالوں اور آپ کی کھوپڑی کی جلد پر پہلے سے جو بیکٹیریا موجود ہے، بہت ساری بائی پروڈکٹ چاولوں کی فرمنٹیشن سے وہ پیدا ہوتا ہے. آپ کے پاس دہی، کیفر، پنیر، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ ساری حیرت انگیز چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ ان کو خمیر کرتے ہیں، جب ان کا خمیر اڑتا ہے، اس میں بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے. آئیے پہلے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ان چاولوں کے پانی میں ایسا کیا ہے جو آپ کے بالوں اور آپ کی کھوپڑی کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے. چاولوں میں عام طور پر بہت سے وٹامن ہوتے ہیں اور بالوں کے لیے بی وٹامن بہت ضروری ہے جو اس کے چاولوں میں جو موجود ہوتا ہے. چاولوں کے پانی میں امینو ایسڈ بھی موجود ہیں. خمیر کی ایک دلچسپ ضمنی پروڈکٹ کو پیٹرا کہا جاتا ہے. جب پانی میں ہم چاول بھگو دیتے ہیں اور اس کو کچھ ٹائم کے لیے فرمنٹیشن کے لیے رکھ دیتے ہیں تو اس میں ایک بائی پروڈکٹ کیمیکل پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے پیٹرا. جب یہ پیٹرا پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اپنے جلد پر پیٹرا کا باہر سے استعمال کرتے ہیں. پیٹرا ہلکے اور خراب بالوں کے لیے ایک تریاک ہے، یعنی کہ ایک بہت ہی عمدہ چیز ہے، کیونکہ یہ آپ کے بالوں کو واقعی روشن، چمکدار، صحت مند بناتا ہے. اگر آپ کی جلد کی سطح پر
مائکروبیوم میں کسی قسم کا عدم توازن ہے، کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جلد میں خراش پیدا ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، اور اس پانی کے استعمال سے یعنی کہ چاولوں کے پانی کے استعمال سے اس آپ کی تکلیف میں بہت بہتری آتی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اپنے سر پر کوئی جراثیم کچھ چیز یعنی کہ جس سے وہ ایسی چیز لگائیں جس سے وہ جراثیم جو مائکروم ہوتے ہیں سر کے اندر جو ہماری بالوں کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، جب ہم وہ کیمیکل لگاتے ہیں، مثال کے طور پر صابن، شیمپو ہم جب ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسی تمام چیزیں حقیقت میں ہماری کھوپڑی کے اوپر جو اچھے مائکروبیوم ہوتے ہیں وہ مار دیتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جن مائکروبیوم نے ہماری جلد کو پروٹیکشن دینی تھی اور یہاں پہ بالوں کی نشو و نما کے لیے کام کرنا تھا، وہ ہم ختم کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں ایکسٹرا کیمیکل، شیمپو اور صابن وغیرہ کے استعمال سے، تو جس سے آپ کے سر پر غیر دوستانہ خمیر میں حد سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس پہ جب وہ بیکٹیریا اچھا والا مائکروبیوم مر جاتے ہیں تو غیر صحت مند جو بیکٹیریا اس کی نشو و نما بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جو کہ بالوں کی جڑوں کو کھانا شروع کرتا ہے، بالوں کو کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اور اسی وجہ سے غیر دوستانہ خمیر کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں ایک دوستانہ خمیر والی چیز کی انتہائی ضرورت ہے۔ چاولوں کے پانی کے اس محلول میں یعنی کہ چاول اور پانی کے ملانے سے جو محلول بنا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے محلول میں ایک اور واقعی اہم چیز ہے اور اسے ہم لیکٹک ایسڈ کہا جاتا ہے۔ جو لیکٹک ایسڈ بیکٹیریا سے آتا ہے، جو بائی پروڈکٹ بنتا ہے، تو وہ بہت ہی مفید ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہیں گے اوہ یہ تیزاب تو سر پہ لگا دیا، یہ تو ستیہ ناش کر دے گا، بالوں کو ختم کر دے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور جسم کو تو الکلائن ہونا چاہیے، لوگوں کا خیال ہے نا، ایسیڈک تو ہونا چاہیے نا، اگر ایسیڈک ہوگا تو وہاں تو کم گڑبڑ ہو جائے گا۔ چاولوں کے پانی میں جو تذابیت ہوتی ہے یعنی کہ لیکٹک ایسڈ جو ہوتا ہے وہ غیر صحت بخش نہیں ہے، وہ صحت بخش ہے۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب ہم آپ کے بالوں کی جلد سے نمٹ رہے ہیں تو ہمیں وہاں پہ آپ کی جلد اور بالوں کو تذابیت مائل ہونا بہت ضروری ہے، اور لیکٹک ایسڈ ایک تیزاب ہے جو جلد اور بالوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے اور آپ کے بالوں کے پھیکے پن، کمزوری اور بالوں کے بکھرنے کو کم کرتا ہے، جو شاید آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور اس پانی میں دیگر غذائی اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے میگنیشیم ہے، سیلینیم ہے۔ اس پانی سے نائٹرک آکسائڈ نامی چیز بھی ملتی ہے جو حقیقت میں بالوں کی جڑوں میں آکسیجن لانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ اپنی جلد پر اس پانی کا استعمال کریں گے تو مجموعی طور پر آپ کے بالوں، آپ کی کھوپڑی، آپ کی جلد کے لیے بہت ہی یہ کچھ کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ اسے ہم پانی کو کیسے بنائیں گے۔ لہٰذا صرف ایک پیالے میں 2 کپ چاول شامل کریں، اس میں 4 کپ پانی ڈال دیں۔ اب سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا، یہ جو پانی ڈالا ہے اسے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو مسلیں اور اس کو اوپر سے جو بھی مٹی گٹا جو بھی کچرا ہے وہ نکل جائے گا، اس پہ سے جو سٹارچ اوپر جمع ہوا ہے وہ بھی نکل جائے گا۔ تو ان کو اچھی طرح دھو لیں۔ ابھی نارمل پانی میں آپ نے دھویا، اب اس پانی کو آپ گرا دیں، ضائع کر دیں۔ اب آپ نے پانی گرا دیا، دھو لیا، پھر آپ کو اس پانی کو پھینکنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ وہ پیالے میں جو چاول بچے ہوئے ہیں اس میں 2 کپ پانی اور تازہ ڈالیں۔ تازہ پانی جب ڈالیں گے تو اسے آپ تھوڑا سا ہلائیں، مکس کریں آپس میں، اور اسے پھر کمرے کے درجہ حرارت پر 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ جب آپ نے اس کو 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تو کیا ہوا، اب آپ شیشے کا ایک برتن یعنی کہ جار حاصل کریں، چاولوں کے پانی کو نکال دیں۔ اب آپ شیشے کے برتن یعنی جار میں چاولوں کے پانی کو نکال لیں۔ جار کو ہلکے سے کسی باریک جالی دار کپڑے سے ڈھانپیں تاکہ جار میں موجود پانی کو سانس لینے کا موقع ملتا رہے۔ اور جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہوا میں سے بیکٹیریاز، چاول پر خمیر کا بیکٹیریاز اس چاول کے پانی میں موجود کاربوہائیڈریٹ میں سے کچھ کھانا شروع کر رہے ہیں، جو وہاں سے ان کو ملتا ہے وہ کھانا شروع کرتے ہیں اور وہ اسے کھا رہے ہیں، اور اس پانی میں تمام حیرت انگیز ضمنی جو بائی پروڈکٹس ہیں، مصنوعات ہیں، وٹامنس ہیں، معدنیات ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ ہیں، وہ پیدا ہو رہے ہیں۔
جب آپ کسی محلول کو خمیر کر رہے ہیں تو آپ اسے 24 گھنٹوں تک خمیر کر سکتے ہیں اور پھر کچھ مزید فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بہت سارے بیکٹیریاز ہوں گے جو وہاں بڑھ رہے ہیں، پھر اگلے 24 گھنٹوں میں آپ کو خمیر اور ان کے ضمنی پروڈکٹس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے ہوں گے، جو واقعی میں آپ کی کھوپڑی، آپ کی جلد کے ساتھ ساتھ بالوں کی صحت میں بھی بہت مدد کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات ہے، آپ اس کا زیادہ دیر تک خمیر جاری رکھ سکتے ہیں، آپ ایک ہفتے تک بھی اسے خمیر اس کا بنا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگ 1 مہینے تک بھی اس کو ایسے رہنے دیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں کچھ بو یا بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے جو آپ کو پسند نہیں آ سکتی، جو اس محلول سے بیکٹیریا کے کچھ حد سے زیادہ اضافی پیداوار کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو اس میں کچھ حد سے زیادہ اضافی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس مرکب میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کو واقعی 48 گھنٹوں سے زیادہ گزارنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، تو پھر آپ کے لیے اور بھی زیادہ یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ آپ اس میں بو کو ختم کرنے کے لیے کچھ خوشبودار چیز، کوئی تیل عطر ملا سکتے ہیں یا کوئی اور خوشبودار چیز ملا سکتے ہیں۔ آپ 48 گھنٹوں کے خمیر کے بعد جار کے اوپر سے جالی دار کپڑے یا کاغذ کو اتار سکتے ہیں۔ اس جار کو ایک پیچ والے سکرو دار ڈھکن سے ٹائٹ کر کے آپ اسے ریفریجریٹر میں رکھ دیں تاکہ پھر اسے طویل عرصے تک آپ اسے محفوظ کریں اور زیادہ دنوں تک استعمال کر سکیں۔ ایک تھوڑا سا اس میں ضرور بات قابل ذکر ہے کہ ٹھنڈے درجہ حرارت پر کو ہم جو بیکٹیریا کی نشو و نما ہے وہ تھوڑی سی سست ہو جاتی ہے، لیکن اس میں بیکٹیریا موجود ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ عرصے تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر آپ اسے اپنے بالوں پر لگا کر تقریباً 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ 20 منٹ کے بعد اپنے بالوں کو نارمل تازہ پانی سے دھو لیں، پھر آپ اسے خشک کر سکتے ہیں۔ آپ سے میں اس پروڈکٹ، اس پانی کے چاولوں کے پانی کو کم از کم ہفتہ میں 2 دفعہ استعمال کرنے کے لیے ضرور کہوں گا۔ مثال کے طور پر آپ ایک ہفتے میں 2 دفعہ یہ عمل 2 ہفتوں کی مدت کے لیے کرتے ہیں تو آپ کو اس مواد کے تقریباً ٹوٹل 4 کپ کی ضرورت ہوگی، تو پھر آپ کے پاس اگلے 2 ہفتوں میں 4 دفعہ استعمال کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ یہ پانی آپ کے اپنے بالوں کی مرمت میں مدد کرے گا، جراثیموں کو واپس بالوں میں پیدا کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا عمدہ حل ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ اس میں سے کچھ چہرے پر بھی لگا سکتے ہیں، جو پانی ہے نا چاولوں کا، کچھ چہرے پر بھی لگا سکتے ہیں۔ کیسے لگانا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا روئی کا سواب لیں، اسے چہرے پر مطلب ڈپ کر کے چہرے پر آپ لگائیں، پھر 20 منٹ تک انتظار کریں اور پھر اسے صاف اور ستھرے تازہ پانی سے دھو ڈالیں۔ آگے بڑھیں اور اس کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے میں مصروف ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت متاثر ہوئے ہیں، اور پھر براہ کرم نیچے تبصرہ بھی ضرور کریں، مجھے بتائیں کہ اس ویڈیو نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے، کیا آپ نے حاصل کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید معلوم ہوئی ہیں تو پھر ویڈیو کو لائک کریں، اس کو اپنے عزیزوں میں شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ یوں ہی ہم آپ کے لیے مزید معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایک صحت مند، طاقتور، خوشگوار زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، صحت مند رہیں، خوش رہیں اور ہمیشہ آباد رہیں۔ سمپل اختر انسائیڈ چینل سے جڑے رہنے اور اب تک کے سننے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری ٹیگ لائن ہے، بیماری، ڈاکٹر اور دوائی سے آزاد زندگی گزارنے کی کوشش جاری رکھیں۔ یاد رکھیے گا، آپ کا دماغ آپ کا ڈاکٹر اور آپ کا کھانا آپ کی دوائی ہے۔ اللہ حافظ۔